اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کا ہم نے ملک میں وہ قوت و سطوت دے رکھی تھی جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب میںہ برسائے اور نہریں جاری کیں جو ان کے نیچے بہتی تھی۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھا کھڑی کی۔ اور اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی یہ کفر کرنے والے یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اعلانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اگر ہم کو کوئی فرشتہ اتارتے تو بس معاملے کا فیصلہ ہو ہی چکتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بناتے، جب بھی آدمی کی شکل میں بناتے، تو جو گھپلا وہ پیدا کر رہے ہیں ہم اسی میں ان کو ڈال دیتے۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان سے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آن گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا ہے۔ یہ اب جو کل تک ہم نے بات کی تھی، اللہ پاک نے اس کے بعد ان کو کہا کہ تم اگر مجھے نہیں مانو گے تو پھر میں تم پر اس طرح کے عذاب لے کر آؤں گا کہ تم یاد کرو گے کہ خدا کے عذاب کس طرح سے ہیں۔ توحید کا انکار کرنے والے ان مشرکین سے یہ اللہ پاک کا جو ہے ان سے گفتگو اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ جا کر تاریخ میں دیکھیں، قریش کو اپنی طاقت پر اتنا مان نہیں تم کو ہونا چاہیے کہ ہم بڑی شان و شوکت والے ہیں اور ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تم سے پہلے بڑی قومیں گزری ہیں اور ان کو زمین میں بڑا اقتدار تھا، جا کر احرام مصر دیکھو، اور ان کو ہم نے بڑا بڑا رزق دیا تھا۔ قوم مدین کو دیکھو، اور جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد نئی قوموں کو یہاں پہ کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ جا کر کے اللہ پاک نے ان میں یہ اصل میں بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی قوم کی ظاہری خوشحالی اور اس کی مادی ترقی وہ اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ کتنی قوم کتنی مادی خوشحالی کے اندر ہو اور ظاہری ترقی کتنی قسم کی ہو، اگر وہ خدا اور اس کے رسول سے اعراض کریں گے، تکذیب حق کریں گے اور استہزائے حق کریں گے۔ کل 3 چیزیں میں نے بتائی تھیں آپ کے لیے، اعراض حق، تکذیب حق اور استہزائے حق۔ 3 چیزیں، اللہ کے دین سے منہ موڑنا، اللہ کی باتوں کو جھٹلانا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ تو فرمایا اگر وہ اس طرح سے انہوں نے جب کیا، تینوں چیزیں ہم سے منہ موڑا، تو پھر ان کی مالی خوشحالی، ان کی زراعت اور ان کی صنعت و حرفت اور ان کی خارجہ پالیسیاں اور ان کا معاشی نظام اور ان کی اکانومی اور ان کی ڈیفنس اور ان کے بمب اور ان کی بنی ہوئی وہ ساری چیزیں جن سے وہ حفاظت کا سامان کرتے تھے اور دوسری قوموں پر غالب آتے تھے، اور دوسری قوموں کی ان کی بنائی ہوئی منڈیاں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ان کے بنائے ہوئے جناب وہاں کے پارک اور ہسپتال بڑے بڑے شاندار، اور وہاں کی بنائی یونیورسٹیاں اور ان کے کالج اور ان کے جناب بڑے بڑے جو چیمبر آف کامرس اور ان کی بڑی بڑی لگی ہوئی سلک ملیں اور ان کی دوسری تیسری ملیں، اور ان کی سارے کام جتنے بڑے چھوٹے تھے، پھر ان کو بچا نہ سکے، تیرے خدا کا عذاب آیا اور ان کی ظاہری خوشحالیوں کو، ان کی موٹر ویز جو بنی ہوئی تھی ان سب کو تباہ کر کے لے گیا، اور ان کے ہاں کوئی کمپنی باغ نہ بچے، کوئی ایوب پارک نہ بچے، کوئی فن لینڈ سندھ باد نہ بچے، کوئی ان کے ہاں سے چیز نہ بچ سکی۔ ساری چینیں ملک کے اندر میکڈونلڈ کی، KFC کی، اور جناب شیریٹن ہوٹل، سرینا ہوٹل، میریٹ ہوٹل، فلانا ہوٹل، اللہ نے کہا ان کو کوئی چیز نہ بچا سکی۔ فرمایا تمہیں اپنے آپ پہ اتنے غرہ نہ ہو، اتنے مغرور نہ ہو کہ ہم جی بچ جائیں گے اور ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ تیرے رب کا جب عذاب آیا تو تم لوگ کیا ہو؟ تم مکے والوں 2 منزلہ مکان بنا کے بڑے خوش ہو رہے ہو، وہ جا کر دیکھو کہ ہم نے فرعونوں نے
جن کی قبریں احرام مصر ہیں، جن کی قبریں احرام مصر ہیں، ان کے جن کی قبریں اس قدر شاندار بنی ہوئی ہیں، تو ان قوموں کے جو محل ہوں گے وہ کس قدر شاندار ہوں گے جن کا زمین پر اب نشان ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ ان کا قبرستان ہے، فرعونوں کا احرام مصر جو ہیں، یہ ان کا قبرستان ہے، ان کے بادشاہوں کی قبریں ہیں، مقبرے ہیں۔ جب ان کے مقبروں کا یہ عالم ہے تو ان کے گھر کیسے ہوں گے؟ آس پاس صحرا یہ وہ گھر ہم نے کیا کیے، ریت میں مٹی کر کے ملا دیے، وہ گھر ملتے ہی نہیں، ریگستان نظر آتا ہے لوگوں کو، ان کا نشان ہی رہنے دیا، نہ ان کی کوئی بنیادیں رہنے دی، پتہ نہیں کیسے زمین سے نکال کے بنیادیں، کہتے جب عذاب آتے ہیں تو بعض اس طرح سے خطہ ہی پلٹ دیا جاتا ہے، سارا الٹ پلٹی کر دیا جاتا ہے سارا۔ فرمایا ہم نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو، ان کے ہاں بھی بڑی نہریں بہتی تھی اور آبپاشی کا شاندار نظام تھا ان کے پاس، ہیں جی۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کو، لیکن وہ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے کسی کی معاشی ترقی یا اس کے گناہ اس کو نہیں بچا نہیں سکتی اس کے گناہوں سے۔ یہ فرد ہو یا قوم، کوئی گھرانہ ہو یا فیملی، اللہ فرماتے جب ان کے ہاں یہ ساری معاشیاں آتی ہیں، اب بڑی بڑی فیملیاں تباہ نہیں ہو جاتی، کہتے ان کا فلاں لڑکا غلط نکل آیا، ان کا فلانا نکل آیا، میں تو خیر اتنے زوال دیکھے ہوئے، مجھے تو اب کوئی شبہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ ایک میرے تجربے اس میں بہت زیادہ، ایک میرے استاد جی تھے سید کیسر حسین رضوی مرحوم، انہوں نے لکھنؤ پر بات ہوتے دیکھا تھا، وہ لکھنؤ کے ذمہ دارے میں تھے اور بڑے ٹھیک ٹھاک خاندان تھے، تو کہتے ہیں ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے خوب، تو وہاں کے جو نواب تھے نا ان کے لڑکے پڑھتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ذمہ دارے بڑے ہیں، ہمارے باغات بنے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب اور ہمارا خاندان جو تھا نا یہ پچھلی صدی کے اندر ہی پڑھنے کی طرف ہو گیا تھا، تو ان کے جو ماموں تھے وہ سید ہاشم رضا تھے، قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری تھے وہ، تو ان کی فیملی میں تو لڑکیوں کو کام کرانا عیب سمجھا جاتا تھا گھر کا، کہتے ہیں ہمارے ہاں لڑکیاں گھر کا کام کرتی ہیں یہ عیب سمجھا جاتا تھا، ہمارے ہاں لڑکیاں صرف پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں گریجویٹ تھیں، صدی ڈیڑھ صدی پہلے کی باتیں۔ تو یعنی وہ کہتے تھے کہ میں نے پھر دلی کے نوابوں کو، لکھنؤ کے نوابوں کو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، جن کے گھروں میں ہاتھی رکھے ہوئے ہوتے تھے ان کو پھر میں نے دیکھا کہ وہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ کہا ہم نے چونکہ وہ سارا حکومتوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، نہرو نے، تو اس نے بیٹھتے پہلا آرڈر جاری کیا کہ ساری ریاستیں ختم، سارے ذمہ دارے ختم، ٹھیک ہے نا، سب کچھ حکومت اپنے ہاتھ میں لے رہی، بڑے بڑے 500 550 کے قریب تو ریاستیں تھیں نا پورے انڈیا میں جس وقت یہ انگریز نے قبضہ کیا، جیسے ریاست آپ کی یہ عباسیوں کی ہے، یہ بہاولپور کی ریاست ہے، ریاست جوناگڑھ ہے، ریاست اور بھی دکن تھی، حیدرآباد، یہ سب تو اتنی ریاستیں تھیں جس کے نواب راجے اور مہاراجے ہوتے تھے، سارے اجڑ گئے، وہ سارے پھر حکومت نے تحویلوں میں لے لی۔ اس لیے آپ دیکھیں ادھر جا کے بڑی بڑی ان کے ہاں ان کی حویلیاں ہیں، جہاں اب ان مہاراجوں کو ان کے وہ گھر تھے، پھر ان کو اپنے گھر چلانے کے لیے وہ جو ان کی حویلیاں تھیں نا انہوں نے ان کو ہوٹل بنا دیا، اب لوگ وہاں ان کے گھروں کو بطور ہوٹل کے استعمال کرتے ہیں اور ان کی گزر بسر اس سے ہوتی، اپنے گھروں کو پھر ہوٹل بنا دیا، اب وہ ہوٹل بن گئے جناب VIP ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل بن گئے، ہاں جی کچھ نہیں تو اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو، پھر گناہوں نے ان کو بچا لیا۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض اب بہانے شروع کر دیے، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ بہانے کیسے بناتے ہیں، جب کوئی آدمی یا قوم نے گناہ نہ چھوڑنا ہو تو پھر وہ بہانے بنا، اللہ ان کا پہلا بہانہ فرماتے اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی یہ کفر کرنے والے یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے کہا کہ پہلا ان کی اعتراض بہانے، کہتے خوئے بادرہ بہانہ بسیار، بری عادتیں جو ہوتی ہیں نا، بری عادت جو ہوتی ہے اس کے بعد بہانے بڑے ہوتے ہیں، جس آدمی کی جو ہے نا طبیعت ہی اور سرشتی جو ہے نا وہ بری ہوتی ہے تو اس کے بعد بہانے بسیار، بہت بہانے ہوتے ہیں اس کے پاس، ناچ نہ جانگنے آنگن ٹیڑھا، بڑی بڑی باتیں وہ کہتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اندر دین نہ ماننے کی جو اعراض کے لیے بطور بہانہ تجھے یہ پیش کرتے ہیں نا، یہ ایک عادت ہوتی ہے آدمی کے اندر بہانے تراشنا،
یہاں بھی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہم محاسبہ کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے نا، ہم بہانے بناتے ہیں کہ آپ تو درس سننے نہیں آتے، وہ سر جی وہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل وہ کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہمیں سارا ہی ہوتا ہے، ہم نے نہیں بنائے، ہم نے بھی بہانے ہی بنائے ہوتے ہیں، ہمیں سارا جھوٹ بولتا ہے، ہم ذرا مطمئن ہو جائے کہ کہہ دیتے اچھا چلے کوئی بات نہیں، ہاں واقعی بہت گھر میں کام ہوتے ہیں، بھی یہ شرمندہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، یہ نہیں کہنا کہ میں سست ہوں، کاہل ہوں، میں جان بوجھ کے نہیں آتا، میرے دل میں بے ایمانی ہے، میں کہتا ہوں چلو ہم سو ایڈی دور کاش سب کو کی مل جائے، یعنی یہ بہانے اندر ہی اللہ نے کہا چلتے ہیں، بہانے باز طبیعت کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، وہ جی اللہ اٹھائے گا ہمیں اگر ہم نے اٹھنا ہے تو، ہاں جی اللہ کو پتہ ہے کہ میں کام کر کے سویا ہوں، انا للہ و انا الیہ، اللہ کو سب کا ہی پتہ ہے، کام تمہیں اکیلے نے نہیں کیا، اور بھی بڑے چامر کے لاکھوں لوگ کھڑے کر دینے کہ یہ دیکھ یہ بھی رات کو کام کر کے سوتے تھے، تو لیکن یہ صبح تہجد کے وقت میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم وہاں سے اتار بھی دیں نا آسمان سے کوئی کتاب، تو ان کے پاس بڑے بہانے، یہ کوئی اور بہانہ تراش لیں گے، اس لیے نہ ماننے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ معجزے نہیں دکھائے گئے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم نے معجزہ نہیں دکھایا، نبی ہم معجزہ دکھا بھی دینا انہوں نے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ یہی مطالبہ اہل کتاب نے بھی کیا تھا، آپ سورہ نساء میں پڑھ کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بتایا کہ اگر ہم کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی 2 جلدوں کے درمیان بھی اتار دیتے تو یہ کہتے بھائی یہ پتہ لگ گیا بھی یہ تو بہت بڑا جادو ہے، بہت بڑا جادو۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو 2 ٹکڑے دکھائے ابو جہل کو چاند کے، کہتا پہلے تو کہتا تھا زمین پر جادو چلتا ہے، بھائی تیرا تو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ جب بندے نے کوئی بات نہیں ماننی، آپ لاکھوں چیزیں کسی کو بتا دیں نہیں مانتے، آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم اس کو گھر والوں کو بتایا سمجھایا، وہ آگے سے شرک کی نہیں آپ کو باتیں بتائیں گے، اچھا فدا سے کدہ ہوں کس دلائل پر جانے کی بجائے معجزے ماننے، اور جو معجزے ماننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو معجزے دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، یا وہ پھر کوئی فرعون کے بعد لے آئے وہاں پہ، وہ معجزے دیکھ کر نہیں، انہوں نے دلائل پہلے سنے تھے، دلائل کے بعد انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا واقعی سانپ بنتا ہے، بھائی یہ ہم نے تو جو بنایا وہ تو آنکھوں پر جادو کیا تھا، یہ تو حقیقت میں سانپ بن گیا، سانپ حقیقت میں بن نہیں سکتا، بندے کی آنکھ پہ جادو ہو جائے، شاید سانپ نظر آنے لگ جائے، الگ بات ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بانی سانپ جائے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ جلدی ہی مان لیا، وہ حیران ہو گئے حضرت موسیٰ کا یہ کام ہے۔ باقی معجزے جن کو بھی آج تک دکھائے نا وہ مانے مونے کوئی نہیں، یہ آپ کو میں بات بتا دوں۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ بھی مطالبہ انہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کیا ہے، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پر اعلانیہ کوئی فرشتے کیوں نہیں اترتا، فرمایا اللہ، یہ ان کا اعتراض ہے، آگے اللہ کا جواب بھی ہے، یعنی ان کا فرشتہ یہ تھا، ان کا یہ تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے بھی میرے پاس جبریل آتا ہے، تو فرمایا یہ جبریل ان کو ہی کیوں نظر آتا ہے، سانوں کیوں نظر نہ آنا، سبحان اللہ، یہ بھائی فرشتہ تینوں ہی ملنا سے گا، یہ دیکھ لیں، یہ بالکل ہمارے والی عادتیں نہیں ہیں، آپ کبھی آپ فیل نہیں کرتے کہ یہ ہمارے والی ہی عادتیں ہیں، جو عادتیں قرآن مجید میں قریش کو اللہ پاک نے بتائی ہیں یہ ہمارے والی عادتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ ان کو ہی نظر کیوں آتا ہے، کھلم کھلا نبی کے ساتھ وہ کیوں نہیں منادی کرتا ہوا ساتھ پھرتا ہوا نظر آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ فرشتے علانیہ اتر آئیں گے تو پھر سمجھ لینا عذاب آیا ہی کھڑا، پھر تو آیا ہی کھڑا۔ فرمایا پھر کس بات کی، یہ جو ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں اس میں سے دے رہے ہیں کہ فرشتہ نہیں ہم نے اتارا ساتھ، ورنہ اگر فرشتہ اتار دیتے پھر تمہیں مہلت بھی نہ ملتی، یہ جو آگے سے تم باتیں بنا رہے ہو نا، پھر فرشتہ ہی تمہیں بتا دیتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ایمان لے کر جو اس سے آنا ہے وہ غیب میں رہتے ہوئے دنیا اور اپنے اندر عقل اور فطرت کے دلائل کو بنیاد بنا کر ایمان لائے، نہ کہ کشف حجاب
اور حقائق کا بچشم سر مشاہدہ کرنے سے کہ پردے ہی اٹھ جائیں. کشف حجاب کیا ہوتا ہے؟ کشف کہتے ہیں کھلنے کو، حجاب پردے کو ہو تو پردہ ہی اٹھ جائے. فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، آنکھ سے دیکھنے کا نام نہیں ہے. ایمان جس چیز کا نام یہ ہے کہ تم لوگ دنیا اور اپنی ذات کے اندر فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے تم لوگ دلائل نبی کے چیک کرو کہ نبی کے دلائل وزنی ہیں، اس پر ایمان لے کے آؤ. اگر غیب پر پردہ اٹھا کے فرشتہ ہی آ جانا ہے پھر نبی کی وجہ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا تم بھی کہہ سکتے ہو جی ہمیں دلیل سمجھتے سمجھتے دیر لگی. چلو ٹھیک ہے، فرشتہ اگر ساتھ نبی کے اس ٹائم ہوتا نا تو وہ پھر تمہیں پتہ لگ جاتا، پھر دیر نہیں لگنی تھی. اللہ نے کہا نا فرشتہ ساتھ ہے، اب تجھے کس بات کا جو گمان ہے. ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ کوئی میں اکیلا ہی آپ کو پیغام دوں کہ آپ کو عدالت نے بلایا تو آپ مجھ پہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے رک سکتے ہیں. لیکن میرے ساتھ جناب ڈی ایس پی صاحب آئے ہوئے ہوں، آپ کو کہوں میں عدالت نے بلایا تو تیرے کو کی دلیل ہے بھی تو عدالت نے بلایا سامنے، پھر ڈی ایس پی صاحب بتائیں گے نا بھی کیسے بتایا ہے. وہ پھر آپ کو ڈرائنگ روم کی سیر کرائیں گے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہہ دیا کرو ہاں جی. گونگے بن کے بیٹھے رہے تو حرام ہے تھن بولنا، باہر انیاں گلاں کر دیں، فون تے گلاں کر دیں ہاں جی تو میری سن اتنے بول کے کسی اور کو نہیں بولنے تھے. بیدار آ کرو، سبحان اللہ نہیں کہتے تھے استغفر اللہ کہہ دیا کرو. وہ قاری فیض صاحب فوت ہو گئے، وہ سارے اشارہ اندر ایسے جتنے ہیں نا پہلے نہیں کرتے تھے اہل حدیث اشارے، پہلے یہ اشارے کرتے تھے بریلوی اور شیعہ، یہ اشارے ان کے ہوتے تھے. بولو سبحان اللہ، سارے کہنا سبحان اللہ. اب عبد المنان آصفی تھے دوجے سارے ایسے کرتے کہ آپ بولو کچھ کہو. بھی حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ اس قدر پرجوش ہوتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کے دلائل سن کر کہتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ، کہہ کے نہیں نعرہ لگایا جاتا تھا، اندر سے ایمان کے زور سے بولتے تھے. ایک تو بچہ تھوڑے اندر ایمان دی واہ ساری کمی تھوڑی جی نہیں ہے سمجھ. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہوئی ہے، یہ CAC پلاؤ روزانہ، تسی بھی کوئی ایمان دی CAC پی لاؤ، داغ کافی نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ تو فرمایا اگر کوئی ہم فرشتہ اتارتے پھر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر ہم ان کو کوئی مہلت نہ دیتے. پھر تو فرشتہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ فیصلہ ہو چکا ہوتا. ایمان فرمایا اسی کا معتبر مانا جائے گا جو دلائل کے ذریعے سے اور فطرت کے دلائل کے ذریعے سے، نہ کہ کشف حجاب کے ذریعے سے کہ پردے اٹھا دیے جائیں فرشتے سامنے نظر آنے شروع ہو جائے، ایسے نہیں. پھر امتحان کس چیز کا اللہ پاک نے فرمایا. پھر آگے اللہ پاک نے ایک تیسرا مطالبہ ان کا ذکر کیا. ان لوگوں نے مطالبے ہی کری جا رہے ہیں، مطالبے نہیں ختم ہوتے، بندوں کے مطالبے کبھی بھی ختم ہونے. میں آج کہہ دوں کہ جناب کل 7:45 رکھیں، نہیں 8 بجے رکھ لیں. اچھا 8 بجے رکھ لیں، چلو 8 بجے، پھر 8:03 تک آن گے. وہ کہ اچھا چلو 8:30 رکھ لیں، 8:33 آن گے. مطالبے بندے کے نہیں ختم ہو، جھوٹ بولتا ہے. اور اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بناتے، اب اللہ پاک نے اور اگلی بات کی کہ ہم پیغمبر کو ہی فرشتہ بنا دیتے جب بھی وہ آدمی کی شکل میں ہی آتا، کیونکہ فرشتہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے فرشتہ بندہ ہی بن کے آنا تھا. تو اللہ نے فرمایا تو جو وہ گھپلا اس وقت پیدا کر رہے ہیں، جو اس وقت مطالبے کر رہے ہیں، فرمایا تو پھر بھی اس وقت ان کا مطالبہ یہی رہتا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا تم رسول ہو، ہمیں کیسے پتہ تم فرشتہ ہو. فرشتہ ہو جوے تے نظر نہیں آتا، نظر آ جوے تو فرشتہ کتنا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی منطقی بات جو ہے نا لاجیکلی گفتگو کی ہے. ایک ہے رسول بشری، ایک ہے رسول ملکی. بشری کیا ہے کہ بشر رسول ہو، اور ملک کیا ہے فرشتہ، فرشتہ رسول ہو. فرمایا بشر رسول کی تو سمجھ آتی ہے، یہ تم نے فرشتہ رسول مانگنا شروع کر دیا ہے. چلو وہ فرشتے تو نظر ہی نہیں آتے. تم کہتے فرشتہ، تم اپنی دلیل ہی دیکھو، تم کہتے فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا.
تو انہوں نے کہا فرشتہ تم لوگ خود مانتے ہو کہ فرشتہ نظر نہیں آتا، تو جب وہ رسول بن کے آتا تم کو نظر نہ آتا، پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا وہ رسول بن کے آیا؟ اور اگر وہ پھر بندے کی شکل میں بن کے پھر آ جاتا تو اعتراض تو پھر وہی رہنا تھا۔ اللہ کا کلام ہے، بندے کو جب گھیرنے پہ آتا ہے بندہ سوچتا ہے۔ یہ دیکھ لو اللہ نے کس کا ارادہ فرمایا، اللہ نے ہمارے ان بھائیوں کا ارادہ فرمایا جو کہتے ہیں نبی نور ہوتا ہے۔ ان سے پوچھے پیارے بھائیوں بھی اگر نبی نور ہے ٹھیک ہے تو وہ بشر بن کے کیوں آیا؟ ہاں جی، یہ ان کے عام مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ ان کے خاص مولوی نہیں یہ مانتے۔ احمد سعید کاظمی کا میں نے سنا ہے، وہ کہتا نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا نور کیا ہوتا ہے، نور اور چیز ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوئی پتہ نہیں۔ جب وہ بن کے آیا جبریل علیہ السلام، بندہ بن کے آئے مریم علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا تو کون ہے؟ ایک مرد میرے حجرے میں کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نور فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بتانا پڑا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ساری معجزے انہوں نے چکے دیکھے، تو یہاں پر وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان کو بتا کیسے پتہ چلتا؟ تو پھر ہم اسی میں ان کو پھر ڈال دیتے، ٹھیک ہے نا، پھر اسی مغالطے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ڈال دیتے۔ یہ آپ سورہ اسراء پڑھیں گے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہدایت الہی کے آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح سورہ تغابن میں پس وہ بولے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، انہوں نے انکار کر لیا اور پیٹھ پھیر دی اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اگر اللہ رسول بالفرض فرشتہ ہی بھیجا جاتا، جب بھی لازمن وہ آدمی کی شکل میں ہوتا تو پھر وہی معاملہ پیش آ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی فرشتے کو رسول نہ بنا کر بھیجنا اس بنا پر نہیں کہ یہ خدا کے لیے ناممکن تھا، بلکہ اس بنا پر ہے کہ انسان فرشتوں کو فرشتوں کی شکل میں نہیں بلکہ انسانوں کی شکل میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب وہ انسان کے روپ میں آتا تو پھر وہی اعتراض ہو جاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ شبہ پر شبہ ہے، جتنے مرضی یہ ڈالتے جائیں شبہ پہ شبہ پیدا ہوتے چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہوا ہے اور مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہہ دو ملکوں میں چلو پھرو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو جاتا ہے۔ یہ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بڑے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، یہی فرشتہ رسول رسول فرشتہ، کبھی کہیں کہ تم بازاروں میں اکیلے جاتے ہو اپنا سودا لینے کے لیے، ہیں تمہارے پاس تو غلام بھی نہیں ہے، کبھی کہتے کہ سیڑھی لگا دو، کبھی کچھ، کبھی اللہ نے کہا انہوں نے ایسی باتیں کرنے کے بعد بھی ان باتوں کو جادو کہنا شروع کر دینا ہے۔ اور یہ نبی تیرا ایک مذاق نہیں اڑایا، تجھ سے پہلے بڑے رسول مذاق، پہلوں کو جو ہے وہ جو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہلے والے لوگوں کو کہ بشر جو ہے یہ کیسے رسول بن کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلوں کو یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ بشر کو اللہ رسول کیسے بنا سکتا ہے۔ تو آج جو ہمارے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ آتی ہے کہ رسول کو اللہ بشر کیسے بنا سکتا ہے۔ میں آپ کو بڑا نکتے کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے نور بشر کی بحث میں۔ پہلوں کو کیا تھا، کیا ہے، سمجھ گئے نا، پہلوں کو تھا کہ ایک بشر کو اللہ رسول کیسے بنا سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ایک رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے، ایک انہوں تو بھی گاہ ہو گئے۔ دیکھ لو قرآن مجید، میں تو پہلے کہے اس نقطے کو اپنے پاس لکھ لینا، کبھی زندگی میں کام آئے گا مناظرے میں، سمجھ گئے نا۔
یہ بڑی مشکل سے استاد محترم سے یہ میں نے نقطہ لیا تھا. مولوی صاحب کہتے ہی تو گل کاشف انہوں سمجھ نہیں آ رہی. پہلے یہ کہتے سی کہ بشر رسول کدہ بن کے آ سکتا. بشر پہلے یاد رکھنا ہے, لفظ رسول بعد میں, تاکہ آپ کو یاد رہے. پہلے بشر یاد رکھیں. پہلا نمبر کس کا ہے, پھر کس کا ہے. پہلے کیا کہتے تھے, بشر رسول کیسے بن سکتا ہے. اب کیا کہتے ہیں, رسول بشر کیسے بن سکتا ہے. رسول بشر نہیں ہوندا بھائی, نبی بشر نہیں ہوندا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے کہا کہ یہ کوئی نیا بات نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے سمجھایا کہ یہ تو مذاق باقی پیارے نبی یہ اڑاتے ہیں, تو یہ مذاق جو ہے نا اڑاتے رہیں. اوپر اللہ پاک نے آیت نمبر یہ 5 ہے, اس میں اللہ پاک نے کہا نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ان کے پاس رب کی ایک نشانی آنے والی ہے جس سے یہ اعراض کرنے والے بنے ہوئے, وہ اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. یہ 5ویں نمبر آیت کے اندر ہے. اس میں اللہ نے کیا بتایا, ادھر آ کے اللہ نے کہا کہ یہ نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے گا. آیا نہیں, ابھی دھمکی دی ہے. آخر میں اللہ پاک نے کیا بتایا, ادھر مذاق بنا رہے تھے تو فرمایا عذاب آ جائے گا. ادھر بتایا جنہوں نے مذاق اڑایا اور اخیر تک چلے گئے ان پر عذاب آ گیا. پھر ادھر دھمکی دی, ادھر مسالے پیش کرنی شروع کر دی. فرمایا کہ یہ جو دھمکی میں نے لگائی ہے نا کہ عذاب آ جائے گا آ جائے گا, یہ اس طرح نہیں کہ پہلے کبھی آیا ہی نہیں. کوئی سمجھ آئی میری بات. فرمایا یہ تو عذاب کی شہادتیں قوموں کی تباہی کی شکل میں آس پاس بکھری پڑی ہیں. یہ کوئی نئی بات ہی نہیں کہ پہلے کبھی زندگی میں عذاب آیا ہی نہیں. ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ جا کر دیکھیں جنہوں نے پھر ہمیں جھٹلایا ہم نے ان کا کیسا بد انجام کیا. ان کو دھمکی لگانے کے بعد مثالیں بھی پیش کر دی. بھی کوئی میں نے نیا عذاب نہیں لے کے آنا, بھی میں لا نہیں سکتا, مجھے بہت بندوں سے پیار ہے, ایکسٹرا آرڈنری پیار ہے, میں سوچتا رہتا ہوں بھی اگر میں عذاب لے آیا تو کیا. فرمایا میرے لیے عذاب لانا کوئی مشکل بات ہے, اور لایا اڑا کے تباہ کر دی. کئی دن 8 دن بارشیں ہوتی رہیں, اڑا کے رکھ دیا. کئی فرمایا چیخ آئی, گونج گڑگا سارا کچھ. کئی زلزلے آئے, کوئی اوپر سے پتھر برسا دیے, کوئی زمین الٹا کے کہا جبریل الٹی کر دے. جبریل نے پلٹ کے الٹی کر دی, ایسے کی ایسے کر دی. چل بعد چیپٹر سارے بندے اندر. اب جا کر دیکھیں وہاں پر پومپیائی کا جو عذاب آیا یونان کے اوپر, وہ جا کر آپ دیکھیں اس پومپیائی شہر کو, نیٹ سے جا کے آپ نکال لیں. زنا کرتے ہوئے کوئی لوگ لیٹے ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو اب وہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسکلٹن جی, یہ کیا اسے ڈھانچے, وہ بالکل زانیاں زنا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہی. اسی وقت اللہ نے لاوا ڈال کے جما دیے وہیں. اب انہوں نے کھود کے نا وہ سارے کمروں کے اندر جو زنا ہو رہا ہے پوری وہ جو نا ایریا انہوں نے کر لیا. اس کی ڈاکومنٹریز ہیں بنی ہوئی, آپ جا کر دیکھیں. جہاں کوئی بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, کوئی لیٹا تھا کوئی لیٹا رہ گیا. فرمایا ہمارے لیے عذاب لانا کوئی مشکل بات ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں, یہ اللہ کہتا ہے کل سیرو فی الارض, زمین پر پھرو, سیر کرو زمین کی, زمین نران کا کام کی سیر کرو. میں نے کہا اس کے آگے پڑھ لیں جا کر. اللہ فرماتے ہیں کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ کہتے ہیں جی قرآن نے کہا سیاحت کو آگے بڑھاؤ. اللہ کہتا ہے کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین, جا کے دیکھا کہ ہم نے اگر یقین نہیں آتا ہے تو آپ جا کے دیکھنے جائیں گے کہ اللہ کی بات کا شاید ہمیں یقین نہیں آتا, جا کے ہم دیکھ لیں. یہ آپ کے پاس ہڑپا تباہ کر کے رکھ دیا, ٹیکسلا تباہ پونجو داڑو, یہ سارے یہی لوگ ہمیں سمجھ پتہ نہیں چلتا. ڈاکومنٹری فلم بنا رہے, بڈھی وچ بول دی, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کیا ہوا تھا. یوں لگتا ہے ابھی لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں, یہاں پر کوئی تھا نہیں. آپس میں سائنسدان سارے کھوج لگا رہے ہیں کہ صدیوں پہلے وہ لوگ یہاں کیسے. اللہ جو تین دسن دیا تم وچ کلی بولی جا رہی ہیں. اللہ بتا تو رہا کہ برباد ہو گئے وہ اس وجہ سے کہ ان کی
گھر دیکھو کتنے خوبصورت ہے، واش روم کتنے خوبصورت تھے، گلیاں کتنی اچھی تھی، نہری نظام کتنا اچھا تھا، ان کا واسا کا سسٹم کتنا اچھا تھا، وہ بندے کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا چیزیں تو پڑی ہیں، وہ بندے کہاں گئے؟ گھر تو تباہ ہی نہیں ہوئے، اگر تباہ ہو چکی ہو تو مٹی میں مل چکی ہوتے۔ اللہ نے فرمایا تم نے کھودا، اندر سے پورا شہر ہی نکل آیا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ان کے میوزیم بنا لی، وہاں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، وہاں پر سارے آئیں مونجو داڑوں پہ ڈپا پہ بنائیں۔ اب وہ جو صالح علیہ السلام کی جو قوم تباہ کی ہے، اس ظالم شہزادے نے وہاں پر آ کر کیا کیا؟ اس سے وہاں کیفیٹیریا بنا دیا۔ حضور کے دور میں وہاں سے گزرے صحابہ نے پانی لے لیا اس کے کنویں سے، عذاب والی جگہ سے، نبی علیہ السلام نے پکتی ہانڈیاں الٹوا دی، پکتی، حضور نے فرمایا اٹھاؤ ان کو، جہاں خدا کا عذاب ہے وہاں کا پانی بھی نہیں پینا، اور استغفار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قافلہ لے چلو یہاں سے، کوئی نہ رکے، یہاں اس زمین کے اس حصے میں کبھی خدا کا شدید غضب آیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کئی بندوں کو ہم مشکلات سے نکالنے کا سوچتے ہیں، اللہ کا جب غضب ان پر آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کسی بندے نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش، میں اس کو بھی ساتھ سمیٹ کے لے جاؤں گا، سمیٹ کے لے جاؤں گا اس کو۔ ایسے نہیں ہم کرتے، سمجھ گئے؟ او جی ہم، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کے آثار عام ہیں۔ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں ایک مایا تہذیب ہے۔ کون سی؟ انہوں نے کیلنڈر بنائے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے نا اب یہ سوچا کہ ہم قیامت کا انہوں نے بھی نکالا ہوا ہے کیلنڈر کے اندر کہ اس وقت میں قیامت آئے گی، پتہ نہیں۔ اس کا منظر جو ہے نا ہزاروں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ہے، جس میں ڈاکومنٹری میں انہوں نے دکھایا ہوا ہے۔ ادھر بھی عذاب آئے ہوئے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، روس میں بھی، شام میں بھی، مصر میں بھی، جدھر بھی آپ کہیں گے کھنڈرات ہی کھنڈرات خدا نے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ ادھر سیرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا ہمیں ان کی خالی خلی ہماری، تم یہ نہ سمجھنا کہ دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر مذاق اڑانے والوں کا ہم بیڑا غرق کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عذاب ہر طرح کے سے معمون اور محفوظ فرمائے۔ اپنے قرآن کو اپنے دلوں میں، ہمارے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم پڑھیں، انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وحسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد مذنب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اللہم انی اسألک لیلۃ القدر وخیرها، اللہم انی اسألک لیلۃ القدر وخیرها، اللہم انی اسألک لیلۃ القدر وخیرها۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ نے